دو کٹے شانوں سے جنگ، ایک کٹے سر سے تلاوت، دو کٹے شانوں سے جنگ، وہ ہنر شبیر کا تھا، یہ ہنر عباس کا۔ ایک کٹے سر سے تلاوت، ایک کٹے سر سے تلاوت، دو کٹے شانوں سے جنگ، وہ ہنر شبیر کا تھا، یہ ہنر عباس کا۔ اور مل کے دونوں بھائیوں نے جیت لی کربلا، شاہ کا مقتل پا قبضہ گھاٹ پر عباس کا، شاہ کا مقتل پا قبضہ گھاٹ پر عباس کا۔ ایک بابا سے نعرہ سلوات اور پیش کرتے ہیں آپ حضرات۔ ایک بابا، لہذا چار مصرے آپ سماعت فرما لیں، ایک بابا سے بلند نعرہ سلوات پیش کرتے ہیں آپ حضرات۔ عرض کیا ہے کہ بسط خلوص بسط آس لکھ دیا جائے، بسط خلوص بسط آس لکھ دیا جائے، ورق پر اشکوں سے احساس لکھ دیا جائے، بسط خلوص بسط آس لکھ دیا جائے، ورق پر اشکوں سے احساس لکھ دیا جائے، فشار قبر نہ ہوگا کسی بھی صورت میں، کفن پر حضرت عباس لکھ دیا جائے، فشار قبر نہ ہوگا کسی بھی صورت میں، کفن پر حضرت عباس لکھ دیا جائے۔ ایک بابا زبان نعرہ سلوات اور پیش کرتے ہیں حضرت۔ زیدی بھائی چار مصرے سماعت فرما لیں، عرض کیا ہے، ایک بابا زبان نعرہ سلوات اور پیش کرتے ہیں۔ چار مصرے کی زحمت اور دے رہا ہوں، عرض کیا ہے کہ کچھ اس انداز سے، نیئر بھائی، کچھ اس انداز سے خطبہ کیا ارشاد زینب نے، کچھ اس انداز سے خطبہ کیا ارشاد زینب نے، دلا دی ایک صحابی کو علی کی یاد زینب نے، دلا دی ایک صحابی کو علی کی یاد زینب نے، مورخ دیکھ جس گھر سے سوال اٹھا تھا بیعت کا، وہی رکھ دی غم شبیر کی بنیاد زینب نے، وہی رکھ دی غم شبیر کی بنیاد زینب نے، وہی رکھ دی غم شبیر کی بنیاد زینب نے۔ تمام مومنین، تمام عزادارین امام شان حیدر کرار ماتمدار۔ اب میں شجاع مرزا صاحب جو مشہور و معروف سوز خان ہیں اور الہ آباد سے تشریف لائے ہیں، ان سے التماس کر رہا ہوں جو بارگاہ امام مظلوم میں سوز و سلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے تشریف لا رہے ہیں، حیراں ہیں فاطمہ کے حرم میں کدھر سے جائیں، حیراں ہیں فاطمہ کے حرم میں کدھر سے جائیں، دیوار کہہ رہی ہے کہ بی بی ادھر سے آئیں، غیروں کے واسطے ہے کہ آئیں تو در سے آئیں، غیروں کے واسطے ہے کہ آئیں تو در سے آئیں، لیکن جو اہل بیت ہیں چاہے جدھر سے آئیں، ورنہ نہ ہو سکے گی شادی بطول کی، بیٹا خدا کے گھر کا ہے بیٹی رسول کی، بیٹا خدا کے گھر کا ہے بیٹی رسول کی۔ اب میں التماس کر رہا ہوں عالی جناب شجاع مرزا صاحب اور ان کے ہمنوا سے جو سوز و سلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے تشریف لا رہے ہیں، بابا ذلن نعرہ سلوات پیش کر دیں آپ حضرات۔
ایک سلوات پڑھیں بر محمد والے. باب الحوائج کی درگاہ میں یہ مجلس منعقد ہے. 4 مصرے چھوٹے حضرت کی شان میں سماعت فرمائیں. ایک سلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد. لفظ کی شکل میں احساس لکھا جاتا ہے. لفظ کی شکل میں احساس لکھا جاتا ہے. یعنی سیرابی کو بھی پیاس لکھا جاتا ہے. میرے جذبات سے واقف ہے قلم بھی میرا. میں وفا لکھوں تو عباس لکھا جاتا ہے. میں وفا لکھوں تو عباس لکھا جاتا ہے. ایک سلوات پڑھتے ہیں بر محمد والے محمد. چار مصرے شہزادی کونین کے حوالے سے. کیا ہو بیان بلندیے کردار فاطمہ. کیا ہو بیان بلندیے کردار فاطمہ. اسلام ہے نتیجہ ایثار فاطمہ. ہوا خدیجہ ہاجرہ مریم ہے محترم. ہوا خدیجہ ہاجرہ
حاجرہ مریم ہے محترم، لیکن نہ کوئی پا سکا معیار فاطمہ، لیکن نہ کوئی پا سکا معیار فاطمہ، کیا ہو بیان بلندیے۔ ایک صلوات پڑھ دیں مل جل کے۔ مصداق روح سورہ کوثر کوئی نہیں، مصداق روح سورہ کوثر کوئی نہیں، ثانی کہیں کوئی نہیں، ہم سر کوئی نہیں، دنیا میں عورتیں ہیں بہت محترم، مگر دنیا میں عورتیں ہیں بہت محترم، مگر ان سب میں سیدہ کے برابر کوئی نہیں، مصداق روح سورہ ایک صلوات پڑھ دیں مر محمد والے محمد۔ نگاہ رب میں بڑی باوقار ہے زہرا، نگاہ رب میں بڑے باوقار ہے
زہرا ریاض مرسل حق کی بہار ہے زہرا، دلیل ہے میرے کہنے پہ خود حدیث کے ساتھ، دلیل ہے میرے کہنے پہ خود حدیث کے ساتھ، محمد عربی کا قرار ہے زہرا، محمد عربی کا قرار ہے زہرا، نگاہ رب میں بڑی باوقار ہے زہرا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد والے۔ تفسیر پاک سورہ کوثر بطول ہے، تفسیر پاک سورہ کوثر بطول ہے، افضل نہیں ہے جیسے وہ بہتر بطول ہے، افضل نہیں ہے جیسے وہ بہتر بطول ہے، راحت انہی کی ذات سے محبوب حق کو ہے، راحت انہی کی ذات سے محبوب حق کو ہے، وجہ سکون قلب پیمبر بطول ہے، تفسیر پاک سورہ کوثر بطول ہے، رتبہ بہت بلند ہے، خاتون خلد کا رتبہ
بلند ہے خاتون خلد کا، ہاں افتخار خانہ حیدر بطول ہے، تفسیر پاک سورہ کوثر بطول ہے، ضامن کہو زمانے میں 11 اماموں کی، ضامن کہو زمانے میں 11 اماموں کی، ایک ملکہ جہان منور بطول ہے، ایک ملکہ جہان منور جو آج تک کسی کو میسر نہیں ہوئے، جو آج تک کسی کو میسر نہیں ہوئے، پہنے فضیلتوں کے وہ زیور بطول ہیں، پہنے فضیلتوں کے وہ زیور بطول ہیں، تفسیر پاک سورہ کوثر بطول ہے، بخشا نہ جائے گا کوئی ان کی رضا بغیر، بخشا نہ جائے گا کوئی ان کی رضا بغیر، رومال میں لیے وہی گوہر بطول ہے، تفسیر پاک سورہ کوثر بطول ہے، افضل نہیں ہے جیسے وہ بہتر بطول ہے، صلوات پڑھ دیں بر محمد صورت وصف
خدا اٹھ کے دکھاتے جاؤ، نغمائے جاں فضا پھر ہم کو سناتے جاؤ، پائے لاشے زہرا کہ یہ کہتے تھے حسین، ارے اماں ایک بار کلیجے سے لگاتے جاؤ، اماں ایک بار کلیجے سے لگاتے جاؤ۔ فاتحہ۔ تھا یاد میں نبی کی جو زہرا کا غیر تھا یاد میں نبی کی جو زہرا کا غیر آنکھوں میں اٹھتے بیٹھتے آنسو تھے دل نڈھار، حیدر شریک کے غم تھے اور اطفال خلد و سال، ان کے سوا کسی کو نہ تھا ان کا کچھ خیال، روتی تھی سر پٹک کے مزار رسول پر، ٹوٹی تھی قیامت کبریٰ بطول، نوحہ پڑھا جو یاد میں بابا کی صبح و شام، لائے علی کے پاس شکایت یہ خاص، روتی ہے رات دن جو بطول فلک مقام، دن بھر کے کام رات کی نیندیں ہوئی حرام، کتنے ہی ایسے بڑھ کے بھی مغموم ہوتے ہیں، مرتے ہیں سب کے باپ کہیں یوں بھی روتے ہیں، ماتم کیا کسی نے تو پیٹا کسی نے سر، غش میں پڑا تھا کوئی تو کوئی تھا نوحہ گر، ناگاہ بو تو راب کو وہ خط پڑا نظر،
مضمون پڑھا تو رونے لگے چیخ مار، نشتر تھا اہل دل کو یہ فقرہ رسول کا یہ آخری سلام ہے بنت رسول کا، یہ آخری سلام ہے بنت پھر تو ہر ایک کوچے میں محشر بپا ہوا، اپنے پرائے دوڑے کے ہے یہ کیا ہوا، ارے فضا پکارے سیدہ کا واقعہ، حجرہ بطول پاک کا ماتم سرا ہوا، سینے میں دم قلق سے رکا سانس الٹ گئی، منہ رکھ کے منہ پہ مردے سے زینب لپٹ تھا یاد میں نبی کی جو زہرا کا غیر صحیح یہ تھے عالی جناب شجاع مرزا اور ان کے ہمنوا جو الہ آباد سے تشریف لائے تھے، بارگاہ امام مظلوم میں بہترین سوز و سلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے۔ تمام مومنین سے التماس ہے کہ جو حضرات ابھی بھی حدود امام بڑے آقا باقر میں تشریف فرما ہے، ان سے التماس ہے کہ آپ حضرات فرش مجلس پر تشریف لے آئیں۔ عالی جناب مولانا سید بلال کاظمی صاحب تشریف لے آئے ہیں، جو کچھ ہی لمحوں میں جلوہ افروز منبر ہوں گے۔ میں اب باداب التماس کر رہا ہوں لکھنؤ کے مشہور و معروف ناظم اور بہترین کوہنا مش شاعر اہل بیت علی جناب نیر مجیدی صاحب سے جو بارگاہ امام مظلوم میں منظوم نذرانہ قدرت پیش کرنے تشریف لا رہے ہیں، باواز بلند آپ حضرت صلوات پیش کر دیں۔ میں ابھی آپ حضرات الہ آباد سے تشریف لائے ہوئے مشہور و معروف مہمان سوز خان اہل بیت جناب شجاع مرزا صاحب اور فیض جعفری صاحب کو سماعت فرما رہے تھے، وہ اپنی خوبصورت اور پرسوز آوازوں میں سوز و سلام پیش کر رہے تھے۔ مولانا بلال کاظمی صاحب جو آج کی اس مجلس کے خطیب ہیں تشریف لا چکے ہیں، وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ حضرات باہر ایک کیمپ لگا ہوا ہے، اس میں ٹوکن 100 روپے کے ہدیہ ہو رہے ہیں، اور اس مقصد کے تحت کہ جو پیسے کلیکشن ہوں گے اس کے اکٹھا ہوں گے، اس میں ایران و عراق کی زیارت کے لیے مدریہ قرآن دازی بھیجا جائے گا، جس کا بھی نام نکلے گا تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو بھی کربلا جائے گا تو اس کی زیارت کے سفر میں آپ حضرات 100 روپے سے شریک ہو سکتے ہیں۔ ایک سلوات بھیجیں بر محمد وال اس کا نام میں
کہ اجل کا خوف نہیں عالم حیات میں ہوں، اجل کا خوف نہیں عالم حیات میں ہوں، دیار کرب و بلا کے تصورات میں ہوں۔ اجل کا خوف نہیں عالم حیات میں ہوں۔ آئیے قبلہ تشریف لائیے، ایک صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ اور ایک صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ جی بس آپ کی پیشانی کے طور پر مختصر، کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے، کہ اجل کا خوف نہیں عالم حیات میں ہوں، دیار کرب و بلا کے تصورات میں ہوں۔ اجل کا خوف نہیں عالم حیات میں ہوں، دیار کرب و بلا کے تصورات میں ہوں۔ صف عزا پا میں بیٹھا ہوں، مطمئن ہوں میں، گناہ گار سہی کشتی نجات میں ہوں۔ صف عزا پا میں بیٹھا ہوں، مطمئن ہوں، اجل کا خوف نہیں عالم حیات میں ہوں، دیار کرب و بلا کے تصورات میں ہوں۔ صف عزا پا میں بیٹھا ہوں، مطمئن ہوں میں، صف عزا پا میں بیٹھا ہوں، مطمئن ہوں میں، گناہ گار سہی کشتی نجات میں ہوں۔ صف عزا پا میں بیٹھا ہوں، مطمئن ہوں میں، گناہ گار سہی کشتی نجات میں ہوں۔ اور مدار مائے کے نجف میں محو عبادت ہیں عرش والے بھی، کوئی رکوع میں ہے اور کوئی قیام میں ہے۔ نجف میں محو عبادت ہیں عرش والے بھی، کوئی رکوع میں ہے اور کوئی قیام میں ہے۔ گناہ گار ہوں لیکن دعا تو ہوگی قبول، اثر زباں میں نہیں ہے علی کے نام میں ہے۔ گناہ گار ہوں لیکن دعا تو ہوگی قبول۔ نجف میں محو عبادت ہیں عرش والے بھی، کوئی رکوع میں ہے اور کوئی قیام میں ہے۔ گناہ گار ہوں لیکن دعا تو ہوگی قبول، اثر زباں میں نہیں ہے علی کے نام میں ہے۔ ہم جیسے گناہ گاروں پر تنقید کا مطلب، ہم جیسے گناہ گاروں پر تنقید کا مطلب کیا رحمت معبود کا موسم نہیں دیکھا؟ ہم جیسے گناہ گاروں پر تنقید کا مطلب کیا رحمت معبود کا موسم نہیں دیکھا؟ دوزخ سے ڈراتے ہو عزاداروں کو واعظ، اندھے ہو کبھی آگ پر ماتم نہیں دیکھا؟ دوزخ سے ڈراتے ہو عزاداروں کو واعظ۔ ہم جیسے گناہ گاروں پر تنقید کا مطلب کیا رحمت معبود کا موسم نہیں دیکھا؟ دوزخ سے ڈراتے ہو عزاداروں کو واعظ، اندھے ہو کبھی آگ پر ماتم نہیں دیکھا؟ ماں ہوش و حواس اڑ گئے منکر نکیر کے۔ ملازمہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھا جو میری آنکھوں میں کرب و بلا کا نور، ہوش و حواس اڑ گئے منکر نکیر کے۔ کتنے زائرین بیٹھے ہوں گے یہاں کہ دیکھا جو میری آنکھوں میں کرب و بلا کا نور، ہوش و حواس اڑ گئے منکر نکیر کے، اور ڈسنے چلے جو مجھ کو گناہوں کے اژدہے، عشق علی نے رکھ دیا کلوں کو چیر کے۔ ڈسنے چلے جو مجھ کو گناہوں کے اژدہے، ڈسنے چلے جو مجھ کو گناہوں، دیکھا جو میری آنکھوں میں کرب و بلا کا نور، ہوش و حواس اڑ گئے منکر نکیر کے، اور ڈسنے چلے جو مجھ کو گناہوں کے اژدہے، عشق علی نے رکھ دیا کلوں کو چیر کے۔ ڈسنے چلے جو مجھ کو گناہوں کے اژدہے، عشق علی نے رکھ دیا کلوں کو چیر کے۔ حسین کرب و بلا سے جو کرتے ہیں تائید، تو جانشین محمد نجف سے بولتے ہیں۔ حسین کرب و بلا سے جو کرتے ہیں تائید، تو جانشین محمد نجف سے بولتے ہیں۔ علی کے حق میں جو لب کھولتا ہے دنیا میں، علی لحد میں اسی کی طرف سے بولتے ہیں۔ علی کے حق میں جو لب کھولتا ہے دنیا میں، حسین کرب و بلا سے جو کرتے ہیں تائید، تو جانشین یا اللہم صلی اللہ۔ حسین کرب و بلا سے جو کرتے ہیں تائید،
تو جانشین محمد نجف سے بولتے ہیں، علی کے حق میں جو لب کھولتا ہے دنیا میں، علی لحد میں اسی کی طرف سے بولتے ہیں۔ جب کہیں مل بیٹھیے ذکر ولایت کیجئے، جب کہیں مل بیٹھیے ذکر ولایت کیجئے، واقعی جو ہے عبادت وہ عبادت کیجئے۔ جب کہیں مل بیٹھیے ذکر ولایت کیجئے، واقعی جو ہے عبادت وہ عبادت کیجئے، واقعی جو ہے عبادت وہ عبادت کیجئے۔ بھائی چارہ ٹھیک ہے لیکن خدا کے واسطے جن سے زہرا ہیں خفا ان پر تو لعنت کیجئے۔ بھائی چارہ ٹھیک ہے لیکن خدا کے واسطے جب کہیں مل بیٹھیے ذکر ولایت کیجئے، واقعی جو ہے عبادت وہ عبادت کیجئے۔ بھائی چارہ ٹھیک ہے لیکن خدا کے واسطے جن سے زہرا ہیں خفا ان پر تو لعنت کیجئے۔ اور بس یہ آخری قدم مدار مالیں کہ جن سے زہرا ہیں خفا ان پر تو لعنت کیجئے، صرف موضوع ولایتی پر بولا جائے، صرف موضوع ولایتی پر بولا جائے، اسی آئینے میں ہر چہرے کو پرکھا جائے، صرف موضوع ولایتی پر بولا جائے، اسی آئینے میں ہر چہرے کو پرکھا جائے، کر لو روشن اسی دنیا میں تبرے کا چراغ، ورنہ ممکن نہیں تربت سے اندھیرا جائے۔ صرف موضوع ولایتی پر بولا جائے، صرف موضوع ولایتی پر بولا جائے، اسی آئینے میں ہر چہرے کو پرکھا جائے، کر لو روشن اسی دنیا میں تبرے کا چراغ، ورنہ ممکن نہیں تربت سے اندھیرا جائے۔ میں کون خوش کون خفا اس کی نہیں ہے پرواہ، سیدہ شاد رہیں بھاڑ میں دنیا جائے۔ کون خوش کون خفا اس کی نہیں ہے پرواہ، کون خوش کون خفا اس کی نہیں ہے پرواہ، سیدہ شاد رہیں بھاڑ میں دنیا جائے۔ کون خوش کون خفا اس کی نہیں ہے پرواہ، سیدہ شاد رہیں بھاڑ میں دنیا جائے۔ حضرات مومنین، کوہنامہ شاعر عالی جناب نیر مجیدی صاحب بڑا مرصع کلام اور بہترین خطات آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے۔ تمام مومنین جو دود امام باڑے آغا باقر میں تشریف فرما ہیں ان سے التماس ہے کہ آپ حضرات فرش مجلس پر تشریف لیا۔ علی جناب مولانا موصوف کچھ ہی لمحوں میں جلوہ افروز ممبر ہوں گے۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات پیش کر دیں آپ حضرات۔ عرض کیا ہے کہ ہے جوہر آئینے میں آئینہ جوہر میں دیکھا ہے جوہر آئینے میں آئینہ جوہر میں دیکھا ہے، وہی عباس میں بھی ہے جو سب حیدر میں دیکھا ہے جوہر آئینے میں آئینہ جوہر میں دیکھا ہے، وہی عباس میں بھی ہے جو سب حیدر میں دیکھا ہے۔ تبھی تو اپنا بیٹا کہہ رہی ہے بنت پیغمبر، جری کو فاطمہ نے سورہ کوثر میں دیکھا ہے، جری کو فاطمہ نے سورہ کوثر میں دیکھا ہے، جری کو فاطمہ نے سورہ کوثر میں دیکھا ہے۔ بابا تو بڑے نعرے دے آخری 4 منٹ تمام بلال بھائی۔ عرض کیا ہے کہ ماں نے سنا کے وفاؤں کی داستاں، ماں نے سنا کے وفاؤں کی داستاں عباس کو وفا کا پیمبر بنا دیا۔ ماں نے سنا کے وفاؤں کی داستاں عباس کو وفا کا پیمبر بنا دیا۔ حملہ جری کا دیکھ کر حیران ہے جبرائیل، کیا پھر خدا نے دوسرا حیدر بنا دیا، کیا پھر خدا نے دوسرا حیدر بنا دیا، کیا پھر خدا نے دوسرا حیدر۔ آخری 4 مصرعوں سے بات سمجھ لیں بلال بھائی۔ عرض کیا ہے کہ میرے آنسوؤں سے یہ وصیت کر گئے، میرے آنسوؤں سے یہ وصیت کر گئے،
آنکھ سے گرنا مگر رومال زہرا دیکھ کر، میرے آنسوؤں سے یہ وصیت کر گئے، آنکھ سے گرنا مگر رومال زہرا دیکھ کر، آنکھ سے گرنا مگر رومال زہرا دیکھ کر، لے کے اپنے ہاتھ میں غازی نے زندہ کر دیا، لے کے اپنے ہاتھ میں غازی نے زندہ کر دیا، مر گئی تھی علقمہ، مر گئی تھی علقمہ۔ ایک بابا جب نعرہ سلوات پیش کر دیا، ایک بابا جب نعرہ سلوات اور پیش کر دیا، اور سماعت فرما لیں۔ خوش بہت ہیں، خوش بہت محفل میں ہیں رومال زہرا دیکھ کر، خوش بہت مجلس میں ہیں رومال زہرا دیکھ کر، ایک جگہ پر اتنے سارے حور اکٹھا دیکھ کر، خوش بہت مجلس میں ہے رومال زہرا دیکھ کر، خوش بہت مجلس میں ہے رومال زہرا دیکھ کر، ایک جگہ پر اتنے سارے حور اکٹھا دیکھ کر، سب سے پہلی شرط ہے نشان ماتم کا دکھلائیے، سب سے پہلی شرط ماتم کا نشان دکھلائیے، دوستی کرتے نہیں ہم لوگ چہرہ دیکھ کر، دوستی کرتے نہیں ہم لوگ چہرہ دیکھ کر۔ ان مثلوں کے بعد میں سلم ہوں جو بارگاہ امام میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کرنے تشریف لا رہے ہیں، ایک بآواز بلند نعرہ سلوات پیش کر دیں آپ۔ بآواز بلند نعرے سلوات۔ غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا، سر حسین ملا یزید کو لیکن، سر حسین ملا یزید کو لیکن، شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا، سر حسین ملا یزید کو لیکن، شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ نعرہ سلوات۔ نہ کوئی صدر نہ قائد کوئی سوائے حسین، حکومتوں کی عطا پر نہیں آزمائے حسین، چلا رہا ہے جلوسوں کو خود خدائے حسین، بچھاؤ فرش عزا کا فقط پرائے حسین، پیام امن ہے فرش عزا فساد نہیں، حسینیت کوئی پرسے کی جائیداد نہیں۔ نہ قائد کوئی سوائے حسین، حکومتوں کی عطا پر نہیں آزمائے حسین، چلا رہا ہے جلوسوں کو خود خدائے حسین، بچھاؤ فرش عزا کا فقط پرائے حسین، پیام امن ہے فرش عزا فساد نہیں، حسینیت کوئی پرسے کی جائیداد نہیں۔ سلوات۔ کہاں گئے وہ امام جو انقلابی تھے، وہ اہل علم کہاں ہیں
یہ فرش وہ ہے جو سب مشکلات ڈالتا ہے. نعرے سلوات. با وفا بن کے بھی تم بے وفا بن جاؤ گے. با وفا بن کے بھی تم بے وفا بن جاؤ گے. تم نے سوچا نہ ہوگا کیا سے کیا بن جاؤ گے. تم نے سوچا نہ ہوگا کیا سے کیا بن جاؤ گے. مت دکھاؤ تم فرش ازا پر سیاست کا ہنر. مت دکھاؤ تم فرش ازا پر سیاست کا ہنر. ورنہ ہر بنتے بنتے ہرملا بن جاؤ. آواز بلند نعرے سلوات. آپ ان سلامہ کو اپنی دعاؤں سے نواز دیجیے گا. یہ معنی عظمت منبر تجھے نصیب ہوا. یہ معنی عظمت منبر تجھے نصیب ہوا. یہ معنی عظمت منبر تجھے نصیب ہوا. تیرے نصیب میں باغ جنا کے پھول بھی ہیں. یہ معنی عظمت منبر تجھے نصیب ہوا. تیرے نصیب میں باغ جنا کے پھول بھی ہیں. مگر بلند نہیں سامعین سے شاعر. مگر بلند نہیں سامعین سے شاعر. مگر بلند نہیں سامعین سے شاعر. کہ سامعین میں زہرا بھی ہے رسول بھی ہے. کہ سامعین میں زہرا بھی ہے رسول بھی ہے. اب میں التماس کر رہا ہوں, دست بستہ التماس کر رہا ہوں, اور عالی جناب مولانا موصوف عالی جناب سید بلال کاظمی صاحب سے, جو ہندوستان سے لے کے بیرونی ہیں, ہندوستان تک کی تعارف کسی تعارف کے محتاج ہوں, بہترین شاعر اور بہترین خطیب عالی جناب مولانا سید بلال کاظمی صاحب سے التماس کر رہا ہوں جو جلوہ افروز منبر ہونے تشریف لا رہے ہیں. بابا سے بلند نعرہ سلوات پیش کر دیں آپ عطا. مرحوم و مقبورہ ریشمہ رضا صاحبہ بنت جناب محمد عباس جعفری صاحب کی روح پرفتوح کو سورت فاتحہ اور سورت قل ہو اللہ کی تلاوت فرما کر بتوسل حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن
الرحمن الرحیم گزارش ہے مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطہارتہم وسخاوتہم وجلالتہم وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا هذه إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید
والفرقان الحمید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات بھیج دیں بآواز بلند. ایک اور صلوات کی گزارش ہے. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بتول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ. شکستہ پہلوؤں کے حضور ایک صلوات اور نظر فرما دیں. بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے کاسہ دل میں محبت اہل بیت کے موتی بھر دیے. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے طوفانوں سے بھری ہوئی اس کائنات میں ہم بے دست و بازو لوگوں کو فرش عذاب پر بلا کے کشتی نجات میں بٹھا دیا. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کو غدیر کی مٹی سے اور ہماری آنکھوں کو کربلا کی مٹی سے گوندھا تاکہ جب ان کے فضائل ہوں تو سینے میں دل خوشی سے بلیوں اچھلے، اور جب ان کی مصیبتوں کا اعلان بام فلک پر نکل کے ماہ عزا کرے
تو آنکھیں ایسی ساون کی گھٹا برسائیں کہ پیاسوں کے نام کی سبیل ہو جائے۔ یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر، اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ مجلس ایک ایسی زن مومنہ کے 40ویں کی ہے کہ شوہر وہ بھی عشق علی میں بے مثال، اور زوجہ وہ بھی عشق حسین میں بے نظیر۔ مرحوم منا مولائی بھائی کہ خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے، جس وقت ذکر اہل بیت کے فرش پر داخل ہوتے تھے، خواہ مجلس ہو یا محفل ہو، تو علی علی کے نعرے ان کی آمد کی خبر دے دیتے تھے، اور سامع ایسے تھے فضائل آل محمد علیہ السلام کے کہ ایک اکیلے جانے کتنے سننے والوں پر بھاری تھے کہ ان کی آواز فرش عزا پر گونجتی تھی۔ جانے والا تو علی علی کر کے چلا گیا، لیکن اس صدا نے نہ اسے مرنے دیا نہ اس کی یادوں کو مرنے دیا، نہ اسے مرنے دیا نہ اس کی یادوں کو مرنے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نام اس کے بابا کا لیتے تھے جو نیزے پر قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو جو زندگی تقسیم کرنے والے ہوں ان کے عشق سے رابطہ رکھنے والے کبھی مرتے نہیں ہیں، کبھی کالعدم نہیں ہوتے، ذہنوں میں اجاگر رہتے ہیں، یادوں میں تازہ رہتے ہیں، بزم کے تذکروں میں مسلسل برقرار رہتے ہیں۔ یہ تو منا بھائی تھے، لیکن عزاداری کی راہ میں جتنے قدم ان کے تھے اس میں کہیں نہ کہیں سے یہ مرحومہ شریک تھیں، اور یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ بات ان کا خانوادہ اچھی طرح جانتا ہے، ان کے بچے اچھی طرح جانتے ہیں، ان کے اعزاء اچھی طرح جانتے ہیں۔ مجلس حسین ہو تو اہتمام کے ساتھ ہو، احترامات کے ساتھ ہو، تبرک حسین غریب علیہ السلام تقسیم ہو تو احترامات کے ساتھ تقسیم ہو، اور وہی الحمدللہ میراث میں والدین اپنے بچوں کو دے گئے کہ بچے بھی اسی راہ ولا پر گامزن ہیں جس راہ ولا پہ والدین محو سفر تھے۔ تو خدا سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور مرحوموں مغفورہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ ذاکرین کی نہایت خدمت گزار محبت کرنے والی
یعنی خود منا بھائی اور ان کی اہلیہ مرحومہ اور ان کے گھر کی مجلس ذاکرین کی ایک طرح سے ابتدا گاہ تھی. تو جن ذاکرین میں وہ محسوس کرتے تھے کہ اگر ان پر محنت کی جائے تو یہ ترقی کریں گے، تو اپنے گھر کی شب بیداری کی مجلس میں اس طالب علم کو موقع دیتے تھے، اس ذاکر کو پڑھاتے تھے، اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے. اصل میں اسے کہتے ہیں خدمت فرش عزا. صلوات بھیجیں بابا سے بلند. ورنہ حضور اب تو یہ ہے کہ معاف کیجئے گا مجھے کہنا نہیں چاہیے، جملہ سخت ہے، لیکن چونکہ الحمدللہ اب تک حضرت کے ذکر کے مخلص ہیں، اس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ جیسی حیثیت ویسا ذاکر. صلوات بھیجیں بابا سے بلند. ایک اور صلوات بھیج دیں بابا سے بلند. تو پتہ نہیں مجھے یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے، لیکن یاد رہے کہ یہ ذکر حسین علیہ السلام مخلصانہ برپا ہونا چاہیے. یہ فرش عزا دل کے ہاتھوں سے بچھنا چاہیے. یہاں آنسوؤں کے گلدستے سجانا چاہیے کہ یہ امانت زینب کبریٰ ہے، یہ امانت جناب زہرا ہے، یہ فرش عزا مکتب زینب کبریٰ ہے. اور زینب کبریٰ نے بس اب یہاں پہ اس فقرے کی داد چاہوں گا، یا فاضل اور ذاکرین ہم سے بہتر بیٹھے ہوئے، فقرے کی داد چاہوں گا. زینب کبریٰ نے فرش عزا کی بنیاد رکھ کے مظلومی حسین کا ایک ایسا وکیل قائم کر دیا جسے زوال نہیں. فرش عزا نہیں ہے، وکیل غم حسین ہے، وکیل غربت حسین ہے، وکیل قربانی حسین ہے. ورنہ دفتر کے دفتر غائب کر دیے جاتے ہیں، مقتل کی کتابوں کو غائب ہونے میں کتنی دیر لگتی. واہ واہ سبحان اللہ. مگر زینب کبریٰ نے ایک ایسا مدرسہ قائم کیا اور ایک ایسی لائبریری قائم کی فرش عزا کی شکل میں، نہ جسے لوٹا جا سکے نہ جلایا جا سکے. صلوات بھیجیں بابا سے بلند. ورنہ ریکارڈ روم سے جانے کیا کیا غائب ہو جاتا ہے. ہم جس عہد میں جی رہے ہیں تو کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے ابو ذر بھائی دشواری نہیں ہے. آدمی محسوس کرے تاریخوں سے کیا کیا حذف کر دیا جاتا ہے. مگر یہ کیا بات ہے، 72 شہید تھے، ایک نام بھی کم نہ کر پائے. ہائے 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 نعرہ حیدری. کوئی ایک نام بھی کم کر سکے ہو تو بتائیے، کسی ایک کا رجس چھپا سکے ہو تو بتائیے، کسی ایک کا بیان چھپا سکے ہو تو بتائیے، کسی ایک کی ہیبت چھپا سکے ہو تو بتائیے. ارے ان کی ہیبت کی بات چھوڑیے، اپنا ڈر چھپا سکے ہو تو بتائیے.
ہائے 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 جب فرزند رسول نے کہا تھا کہ اب وہ آنکھیں جاگیں سوئیں گی جو تیرے خوف سے جاگتی تھیں، تو 9 لاکھ میں سے کسی کے منہ میں 32 دانت نہ تھے جو اٹھ کے کہتا حسین ادھر تو کوئی نہیں جاگا، کہتا کہ ادھر تو کوئی نہیں جاگا۔ لیکن حسین کا یہ کہنا کہ عباس اب وہ آنکھیں سوئیں گی جو تیرے خوف سے جاگتی تھیں، اور مخالف کا چپ رہنا، یہ بتاتا ہے کہ نہ ادھر کی ہیبت چھپا سکے نہ اپنا ڈر چھپا سکے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک گزارش تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، لہذا فرش عزائے حسین کا احترام کریں۔ یاد رہے جو گھر ہمیں بچائے گا ہم اسے بوسیدہ نہ ہونے دیں۔ ہاں، ہم جن محلوں میں رہتے ہیں وہ نہیں بچائے گا، بچائے گا اتنا ٹکڑا، ہائے 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 ہائے، اتنا ٹکڑا بچائے گا۔ یہ کشتی ہے، یہی کشتی بچائے گی، لہذا اس کشتی میں کہیں سے سوراخ نہ ہونے دیجیے۔ لاکھ کنان جیسے آئیں، واہ واہ سبحان اللہ، لاکھ کنان جیسے آئیں مگر کشتی میں سوراخ نہ ہونے دیجیے۔ تو میں نے آج کی مجلس میں بڑا لطف آتا تھا دونوں کو، ہمارے منا مولائی بھائی کو اور ان کی اہلیہ مرحومہ مغفورہ کو، بڑا لطف آتا تھا جب کوئی فضائل آل محمد پڑھتا تھا اور اہل بیت کے دشمنوں کی خبر لیتا تھا۔ تو میں نے جو اپنی زندگی میں نیر بھائی اندازہ لگایا ہے وہ یہ کہ حضرت نے خیبر کا در اکھاڑا تو اس پر خوش ہوئے، مگر وہ عالم چھوڑ کے بھاگا اس پر اچھل پڑے۔ آئے واہ واہ، نعرہ حیدری، گویا اگر تبرے کا جذبہ قوی ہے تو تولا محفوظ ہے۔ جیسے ہر شے کی ایک سپر ہوتی ہے، حضور فقرہ کہہ رہا ہوں، اہل نظر تشریف فرمائیں، جیسے ہر شے کی ایک سپر ہوتی ہے، اسی طریقے سے قبلہ تولا کی بھی ایک سپر ہے، اور اس سپر کا نام ہے تبرہ۔ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ اگر تبرے کسی پر نہیں ہے تو یہ جو تیر چل رہے ہیں یہ تولا کو زخمی کر دیں گے، لہذا تولا اور تبرہ یہ دونوں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ آل محمد سے محبت ہے، دلیل کیا ہے؟ کیونکہ صاحب ہم انہیں چاہتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، یہی دلیل ہے، تو یہ دلیل تو ان کے پاس بھی ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ دلیل تو ان کے پاس بھی ہے، ان سے محبت کرتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ نہیں کہ محبت کرتے ہیں، دلیل یہ ہے کہ ان کے دشمنوں پر لعنت کرتے ہیں۔
دشمنوں پر لعنت کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کی خدمت سماعت میں قبلہ مولانا صاحب ادھر تشریف لائیے، یہ ہمارے دونوں برادران ماشاءاللہ، آئیے ادھر آئیے، مولا انہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں بڑی امیدیں ہیں ان دونوں سے، مولا ان دونوں کو شاد و آباد رکھیں اور توفیق ذکر عطا فرمائیں۔ تو اور ہمارے بہت سے پرانے دوست ہیں جو عالم ارواح سے بچھڑ گئے تھے، پھر آگرے میں جو ہے وہ ایک دو دفعہ ملے اور پھر غائب ہو گئے، تو پھر آج یہاں مجلس میں نظر آئے ہیں۔ وہ صلوات بھیجیے بابا۔ تو اب وہ ہم نشاندہی نہیں کر رہے ہیں، وہ جن کے لیے بات تھی وہ سمجھ چکے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ خیر، تو ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو اس دین کا نام ہے اسلام۔ دیکھیے، دین ہے دین فطرت، دین ہے حضور دین عقل، دین ہے دین فہم و ذکا۔ لحاظ پھوڑ کے لیٹے رہنے سے دین سمجھ میں نہیں آتا، دین کے لیے جتن کیے جاتے ہیں، جستجو کی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے۔ تو دین دین عقل ہے، دین دین فہم ہے، دین دین دانش ہے۔ تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے ان الدین، ترجمہ میں وہی کر رہا ہوں جو ہمارے بزرگ علماء افاضل کرتے آئے ہیں، وہی۔ تو اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو اس دین کا نام ہے اسلام۔ یہ لفظ پسندیدہ جو ہے یہ اس پہ گفتگو کرنی ہے۔ پسند جو ہے یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، ابھی میں مجلس پڑھ کے اتروں تو کوئی کہے بلال بھائی آج آپ کی مجلس پسند نہیں آئی، اور کوئی کہے اجی انہیں کہنے دیجئے یہ مذاق کر رہے ہیں، ہمیں تو بہت پسند آئی۔ ذرا غور فرمائیے گا، تو کسی کو پسند آئی اور کسی کو پسند تو کیوں نہیں آئی؟ غور فرمائیے گا، پسند آئی تو کیوں آئی اور پسند نہیں آئی تو کیوں نہیں آئی؟ کہ اصل میں پسند کا تعلق ہے نفس انسانی سے، پسند کا تعلق ہے نفس انسانی سے۔ نفس انسانی جیسی کیفیت رکھتا ہے ویسی کیفیت کا اظہار ہوتا ہے، ایکشن کا ری ایکشن ہوگا نا تو ویسی کیفیت کا اظہار ہوگا۔ اگر مولائی ہے، نفس اگر مولائی ہے اور فضائل سنے تو اسے مجلس پسند آئے گی، اور نفس اگر مولائی نہیں ہے، کہیں سے شکوک و شبہات کی خراشیں پڑی ہوئی ہیں، تو اس کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی۔ لیکن پسند آئی ہو مجلس یا نہ آئی ہو، دونوں کا سبب ایک ہی ہے، نفس۔ واہ 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 واہ، پسند آئی ہو یا نہ آئی ہو، دونوں پڑھا لکھا مجمع ہے اور مجلس ایسی خاتون کی ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ عقدہ ہو جائے ان کی خدمتوں اور محبتوں کا۔ تو پسند اور ناپسند دونوں کا مرکز ایک ہے، نفس۔ چونکہ نفس ہے تو پسند کیا، نفس ہے تو ناپسند کیا۔ معلوم ہوا مرکز پسند اور مرکز ناپسند دونوں ہے نفس۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند ہے،
تو اب جب دین پسند رکھتا ہے فقرہ صرف کروں، پوچھئے فرزندان توحید سے، واہ 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 واہ، کیا وہ نفس رکھتا ہے جو دین کو پسند کر رہا ہے؟ کہ بھائی وہ صاحب نفس نہیں ہے، خالق نفس ہے۔ وہ صاحب نفس نہیں ہے، خالق نفس ہے۔ تو پھر جب خالق نفس ہے تو پسند بندے کو کرنا چاہیے، وہ اللہ کیوں پسند کر رہا ہے؟ جو بے نیاز ہے کا یاد رکھنا، یہی تو ہے صاحب قدرت ہونے میں اور عجز لازمانے میں۔ کیا مطلب؟ کہ بندے میں اور خدا میں، خالق میں اور مخلوق میں یہی فرق ہے کہ مخلوق کسی شے کو پسند کرنے کے لیے نفس کی محتاج ہے، مگر وہ خالق ہے قادر مطلق، وہ کسی بھی شے کو پسند کرنے کے لیے مجبور نفس نہیں، محتاج نفس نہیں۔ تو ہم پسند کریں تو نفس کا ہونا ضروری، مگر وہ کسی کو پسند کرے تو نفس کا ہونا ضروری نہیں۔ تو پسند کا تعلق ہے نفس سے، محبت کا تعلق ہے دل سے۔ ہائے 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 ہائے، محبت کا تعلق ہے دل سے۔ اب جب میں نے حدیث قصہ پڑھنا شروع کی تو میں نے کہا کہ اللہ نے چاند بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے، کائنات بنائی، پنجتن کی محبت میں انہوں نے سر کھجا کے کہا بھائی محبت تو دل سے ہوتی ہے، کیا وہ دل رکھتا ہے؟ تو پسند تو نفس سے ہوتی ہے، کیا وہ نفس رکھتا ہے؟ صلوات بھیجیں بابا۔ جس طرح دین کو پسند کرنے کے لیے وہ محتاج نفس نہیں، اسی طرح آل محمد سے محبت کرنے کے لیے وہ محتاج دل نہیں۔ اچھا، تو اب اللہ نے دین کو پسند کیا، تو اب یہ دین کیا ہے جو نہ نفس رکھے، نہ خواہش رکھے، نہ آرزو رکھے، نہ تمنا رکھے؟ وہ دین کو پسند کر رہا ہے تو دین ہے کیا؟ کچھ تو ہوگا دین جسے وہ پسند کر رہا ہے۔ تو جب میں یہ پڑھتا ہوں تو ایک گوشہ ضرور پڑھتا ہوں، اور وہ پڑھ کے پھر نفس مضمون نظر کر دوں گا کہ بھئی دین کچھ تو ہے جسے وہ پسند کر رہا ہے، تو بتائے کون، سمجھائے کون، گتھی سلجھائے کون، کس سے پوچھیں، کس کے پاس جائیں؟ کوئی تو ہو جو بتائے کہ دین ہے کیا جسے وہ پسند کر رہا ہے۔ کوئی پیکر ہے، کوئی حسین مجسمہ ہے، وہ کسے پسند کر رہا ہے؟ تمام عالم اسلام نے چلا کے کہا ایسے سے پوچھو جس کی سب مانے۔ تو میاں سب نے تو اللہ کی نہ مانی، سب نے تو رسول اللہ کی نہ مانی، تو پھر کس کی مانیں گے؟ ان کا نہیں ایک نام ہے کون؟ کہ خواجہ اجمیری، سرکار معین الدین چشتی۔ ان سے پوچھئے، ان کے دروازے پر سب جاتے ہیں، ان کی بات کو سب مانیں گے۔ ای قدر آ قدر آ قدر آ قدر، واہ واہ سبحان اللہ۔ ہم نے کہا ہے سرکار معین الدین چشتی، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے مجھے دین پسند، ذرا بتائیے تو صحیح دین ہے کیا جسے اللہ پسند کر رہا ہے؟ سرکار معین الدین چشتی نے نہ روایت سنائی نہ آیت، ربائی کا مصرع پڑھا، دین است حسین۔
واہ واہ. نیر بھائی سرکار بھائی جہاں انہوں نے کہا تھا ہم وہیں گئے, ہم تو لے نہیں گئے, ان کے کہنے سے گئے. تو جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا دین است حسین, حسین ہے دین. اس کا مطلب فاضل اس کا ضرور لطف لیں گے جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے اگر لغت خواجہ اجمیری میں اس آیت کا ترجمہ کریں ان الدین عند اللہ الاسلام, تو ترجمہ یہی ہوگا اللہ کو اگر کوئی پسند ہے تو بس حسین. اللہ کو اگر کوئی پسند ہے تو بس حسین. اے عزادارو اپنے مقدر پر ناز کریں ناز کہ اس مسئلے میں آپ کی پسند اور اللہ کی پسند ایک ہے. بات کو منزل کی طرف لا رہا ہوں, توجہ چاہ رہا ہوں. تو اب دین کون ہے؟ جی ہاں ہاں, کتنا حسین نام ہے, کہیے عبادت ہو جائے گی. دین کون ہے؟ ماشاء اللہ. دین کون ہے؟ دین کون ہے؟ دین کون ہے؟ اب خطیب الایمان کا ایک نکتہ یاد آ گیا ہے. سرکار سید مظفر حسین صاحب قبلہ طاہر جرولی, ان کا ایک نکتہ یاد آ گیا ہے. مثالوں سے بات وہ بڑی عجیب طرح سے بات کرتے تھے. تو وہ فرماتے تھے کہ دین ہے حسین, دین ہے. میں مجلس بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہوں, انہی کی مثال ہے. میں مجلس بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہوں, پڑھتے پڑھتے میں کہوں کہ اما نیر بھائی آپ کیا, کسی کی جیب میں 500 کی نوٹ نہیں ہوگی, تو جو نہیں لایا ہے وہ تو چپ چاپ بیٹھا رہے گا, کاش کے لایا ہوتا. لیکن جس کے پاس ہے وہ کہے گا جناب کیسی بات کر رہے ہیں, میرے پاس ہے. انشاءاللہ خطیب الایمان کی یاد تازہ ہو جائے گی ان کی بات سے. میرے پاس ہے تو بھئی یہ بات آپ یوں بھی کہہ سکتے تھے, یہ سینے پہ ہاتھ کیوں مارا؟ کا اس لیے کہ جو شے ہوتی ہے جب موقع آ جائے اظہار کا تو سینے پہ ہاتھ مار کے کہا جاتا ہے میرے پاس ہے. اب 73 فرقوں میں آواز گونجی, دین کس کے پاس, دین کس کے پاس, دین کس کے پاس. محرم کا چاند نکلا, ہم نے کہا یا حسین یا حسین یا حسین.
اب دین تو حسینیت زندہ باد، حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نعرہ حیدری حضور دین ہے ہاشم بھائی، دین ہے حسین۔ تو ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں ہاشم بھائی سے، تو اس لیے ہاشم بھائی سے مخاطب ہوں میں۔ دین ہے حسین۔ تو ان کا کہ بھائی یہ جو خواجہ صاحب نے بات کہی ہے یہ تو آپ والی کہی ہے، یہ جو خواجہ صاحب نے بات کہی ہے یہ آپ والی کہی ہے۔ اجی ہمیں کیا خبر خواجہ صاحب کس کے والے ہیں، بھیڑ تو آپ ہی لگائے رہتے ہیں، بسوں پر بسیں چلی جا رہی ہیں، ہمیں کیا پتا کس کے والے ہیں۔ وہ کہا نہیں ہم یہ نہیں مانیں گے، دلیل دیجئے تو مانے، میاں دلیل کی تو بات نہ کرو، تم دلیلوں سے نہیں مانتے۔ وہ کہا اس دلیل کی کیا دلیل ہے کہ ہم دلیل سے نہیں مانتے، دلیل یہ ہے کہ اگر دلیلوں سے ماننے کے عادی ہوتے غدیر کے مولا کو نہ مان لیتے۔ چھتے والے کو مانا، مرد میدان کو نہیں مانا۔ اگر دلیلوں سے ماننے کے عادی ہوتے تو غدیر کے مولا کو نہ مان لیتے۔ اور اب تو انتہا کر دی ہے تم نے، اپنے یہاں سلیبس سے منطق تک نکال دی ہے تاکہ کوئی تلاش حق نہ کر سکے، کوئی چون و چرا نہ کر سکے، کوئی کیوں اور کیسے نہ کر سکے۔ تو کوئی بات نہیں، مقدر میں اندھیرا ہے تو رہے۔ ہم چاہتے تھے کہ تم اجالے میں آ جاؤ مگر تم ہی آنے پر تیار نہیں ہو، تو پھر ہمیں بھی اپنا وقت برباد کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو ان کا ایسی دلیل جو سب مانے۔ تو ٹھیک ہے یا اللہ تو بتا دین کیا ہے، یہ نہیں ماننے کو تیار ہیں۔ اللہ نے کہا علماء لغات سے پوچھ، اب یہاں آپ لوگ خاص توجہ کریں، علماء لغات سے پوچھ۔ میں نے لغات کے لکھنے والوں سے پوچھا کہ اللہ کہہ رہا ہے مجھے آپ تھکے تو نہیں، پڑھوں تھوڑی دیر، اجازت ہے؟ یہ بتا یا علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز دی کہ لغات کے جاننے والوں سے پوچھ۔ میں نے علماء لغات سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اللہ دین کو پسند کرتا ہے، دین کیا ہے؟ تو علماء نے کہا کہ دین کے بہت سے معنی ہیں لیکن قریب ترین معنی ہے مقصد۔ نمبر قریب ترین معنی ہے مقصد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنا مقصد پسند ہے۔ تو اب یہ مقصد کیا ہوتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ کہ دو لوگوں کو کیفیت نظام میں دیکھ لیجئے جب وہ لڑائی کر رہے ہوں، ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہوتا ہے میاں جائیے جائیے، ہم آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیں گے۔
ارے حضور جھگڑا ان سے ہے، ہاتھ پاؤں ان کے توڑیے، یہ مقصد کیوں نشانے پائے؟ ان کا کیا آپ ذی عقل نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں، انسان ہوں۔ تو کہا اصل میں عقل کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو نقصان پہنچانا ہو تو اس کے مقصد کو نقصان پہنچاؤ۔ کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں، توجہ چاہ رہا ہوں، اہل تاریخ بیٹھے ہوئے ہیں، کائنات میں جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں ہر لڑائی کسی نہ کسی مقصد پر ہوئی۔ ہائے ہائے ہائے، بغیر مقصد کے کوئی لڑائی نہیں، بغیر مقصد کے کوئی جنگ نہیں۔ لیکن اب مقصد کی اہمیت یہ ہے کہ اگر مقصد ہار گیا تو صاحب مقصد زندہ رہ کے مر گیا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اگر مقصد ہار گیا تو صاحب مقصد زندہ رہ کے مر گیا، اور اگر مقصد جیت گیا تو صاحب مقصد قتل ہو کے زندہ رہا۔ ہائے 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 ہائے، صاحب مقصد قتل ہو کے زندہ رہا۔ حسین کا مقصد تھا توحید باقی رہے، حسین زندہ ہیں۔ حسین کا مقصد تھا مسجدیں آباد رہے، حسین زندہ ہیں۔ تو اگر مقصد مر گیا تو صاحب مقصد زندہ رہ کے مر گیا، اور اگر مقصد کو زندگی مل گئی تو صاحب مقصد مر کے زندہ رہا۔ اب اللہ کو پسند ہے مقصد، تو پروردگارہ مقصد کے تو دوست بھی ہوتے ہیں، دشمن بھی ہوتے ہیں، کوئی انتظام اللہ نے کہا ہاں اسی مقصد کے لیے تو بنائے منصب۔ کتنے کا؟ دو۔ کون کون سے؟ کا ایک نبوت، اب شیعوں کو بتانا پڑے گا، ایک نبوت، ایک امامت۔ سبحان اللہ، وارے میرے معبود، مقصد ایک منصب دو۔ بھئی یہ خالی نبی بناتا یا خالی امام بناتا؟ یہ کیا کہ نبی بھی بنائے گا، امام بھی بنائے گا۔ مشیت نے کہا چونکہ ذمہ داریاں تھی دو، لہٰذا منصب بنائے دو۔ کون کون سی ذمہ داریاں؟ کا ایک ذمہ داری تھی مقصد کو پہنچانا، دوسری ذمہ داری تھی مقصد کو بچانا۔ اگر سارا مجمع بولتا تو میرا دل بھی بڑا ہو جاتا۔ ایک ذمہ داری تھی مقصد کو پہنچانا، دوسری ذمہ داری تھی مقصد کو بچانا۔ پہنچانے کے لیے بنائے نبی، بچانے کے لیے بنائے امام۔ پہنچانے کے لیے چاہیے اخلاق، بچانے کے لیے چاہیے تلوار۔ اسی لیے میں نے اپنے حبیب کو دیا خلق عظیم، علی کو دی ذوالفقار۔ یہی تو کہا تھا استاد قمر جلالوی نے کہ جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر۔ ارے ملتی جو ایسے ویسوں کو ہلتی نہ ذوالفقار، تلوار حق نے دی ہے مگر ہاتھ دے۔ واہ واہ، آخری بات عرض کر رہا ہوں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اقبال بھائی ادھر تشریف لے آئیں، ایک صلوات اور پڑھ دیں آپ حضرات مل جل کے بالا صلی علی محمد و آل محمد۔ آئیے تشریف لے آئیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ
کہ ہمارے آئیے تشریف لائیے، ہمارے اقبال بھائی نوحہ خان مولا ہیں اور بہترین پردرد انداز میں نوحے پڑھتے ہیں، اور بہت سے صاحبان بیاض یہاں تشریف فرما ہیں، سب کی اپنی اپنی خدمتیں ہیں۔ براہ عشق حسین علیہ السلام حضرت سب کی خدمتوں کو قبول فرمائیں اور سب کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو بس آخری مرحلے میں گفتگو ہے، تو کب پہنچانے کے لیے بنایا منصب نبوت اور بچانے کے لیے بنایا منصب امامت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد پہنچانے کے لیے نبوت کا ہونا ضروری، مقصد بچانے کے لیے امامت کا ہونا ضروری۔ نبوت ہو تو مقصد پہنچے، امامت ہو تو مقصد بچے۔ جب پہنچانے کے لیے نبوت اور بچانے کے لیے امامت چاہیے تو تاریخ کے سیاحوں سے میرا سوال ہے، اس زینب کبریٰ کے پاس کون سا منصب ہے جسے حسین نے دونوں ذمہ داریاں دیں؟ تمہیں پہنچانا بھی ہے، بچانا بھی ہے۔ اہل نظر ذرا غور کریں، اہل نظر توجہ فرمائیں، اس بی بی کو اللہ نے کون سا منصب دیا ہے؟ مولا حسین کا انتخاب ہے زینب کبریٰ، آواز دے رہے ہیں بہنا تمہیں پہنچانا بھی ہے اور بہنا تمہیں بچانا بھی ہے۔ تو کیا بی بی نبی ہے؟ کیا بی بی امام ہے؟ تو پھر حسین نے چنا کیوں؟ چشم انتخاب حسین ہے۔ انتخاب حسین کا معیار بتاؤں؟ اگر میرے بزرگ مجھے دعائیں دینے کا وعدہ کرے تو اپنے وجود سے بڑی بات کہہ دوں، معیار انتخاب حسین یہ ہے کہ چنے اللہ نے بھی اور چنے حسین نے بھی۔ اللہ نے عرش پر چنے، حسین نے فرش پر چنے۔ اللہ نے 1,24,000 چنے، حسین نے 72 چنے۔ مگر جنہیں اللہ نے چنا ان میں چھوٹے نبی بھی ہیں، بڑے نبی بھی ہیں۔ جنہیں حسین نے چنا کسی کے منہ میں 32 دانت ہوں تو کہے کہ یہ چھوٹا شہید ہے، یہ بڑا شہید ہے۔ ہے کوئی جو یہ کہہ دے کہ یہ چھوٹا شہید، یہ بڑا شہید؟ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ نیزے کی جس بلندی پر 57 برس کے حسین کا سر، اسی بلندی پر 6 مہینے والے کا سر، یعنی بتا دیا قامت شہادت ایک ہے۔ تو اب جب بیوی کے پاس نہ نبوت ہے، ہاں ان مومنہ کا حق یہی ہے کہ فضائل میں بھی روتے رہے۔ 10 منٹ کی اجازت اور چاہوں گا۔ تو جب نہ نبوت ہے حضور نہ امامت ہے تو بی بی پہنچائیں گی کیسے، بچائیں گی کیسے؟ تو یہاں پر علماء علم کلام نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں پہنچانے کی بھی 2 صورتیں ہیں اور بچانے کی بھی۔ پہنچانے کے لیے دعائیں چاہوں گا، پہنچانے کے لیے یا نبوت ہو یا صلاحیت نبوت ہو۔ مجھے امید تھی کہ آپ مجھے ضرور نوازیں گے، مگر کوئی بات نہیں۔ پہنچانے کے لیے یا نبوت ہو یا صلاحیت نبوت۔
بچانے کے لیے یا امامت ہو یا صلاحیت امامت ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ منصب نہ ہو صلاحیت ہو؟ تو قرآن سے پوچھئے جناب لقمان کون تھے؟ نبی، رسول، پیغمبر، کنی حکیم تھے۔ اب انبر تم نے کہا تھا کہ ذرا سا تبرہ ہلکا سا، تو پھر اب ایک رخ دیتا ہوں، اور یہ رخ میرا نہیں ہے، سرکار خطیب العرفان کا رخ ہے، ان کی روح کو ایصال ثواب کر رہا ہوں۔ تو جناب لقمان حکیم تھے۔ ایک دن فرشتہ آیا، آن کے کہنے لگا لقمان حکیم سلام۔ وعلیکم السلام۔ کہا کیا ہے؟ کہ اللہ نے کہا ہے کہ اختیار لقمان کو دے دینا، چاہیں تو قبول کر لیں اور چاہیں تو لوٹا دیں۔ تو لقمان نے کہا کہ جا کے میرے مالک سے کہنا اگر اس کا حکم ہے تو میری حیثیت نہیں کہ اس کا حکم ٹالوں۔ آئے ہائے 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 ہائے۔ اور اگر اس نے میری مرضی پوچھی ہے لاڈلے بھائی، تو پھر میں اپنے کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں نبوت کا منصب سنبھالوں۔ اگر اس کا حکم ہے تو میری حیثیت نہیں کہ ٹالوں، مرضی پوچھی ہے تو میں اپنے کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ سنبھالوں۔ ارے میں کہوں گا لقمان حکیم کیا غضب کر رہے ہیں، بار بار ایسا موقع آنے والا نہیں ہے، مسند نبوت بچھی ہے، بیٹھ لیجئے۔ لقمان کہیں گے یہی تو بتانا چاہتا ہوں، مجھ ایسا حکیم بیٹھنے کو تیار ہے نہیں، امت کے بیمار ٹوٹے پڑ رہے ہیں۔ بغض کے بیمار، نفاق کے بیمار، کفر کے بیمار، اور شرک کے تو پرانے بیمار۔ صلوات بھیجیں بابا دے عمر مگر عثمان لانا، اور رواداران عمر مگر عثمان لانا، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ تو اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں ازرو قرآن، جن کے پاس منصب تو نہیں ہوتا مگر صلاحیت ہوتی ہے۔ اب حسین علیہ السلام نے اپنی بہنا کو منتخب کیا کہ آپ کو پہنچانا بھی ہے مقصد، آپ کو بچانا بھی ہے۔ تو اب پہنچانے کے لیے نبوت تو ہے نہیں، صلاحیت آئے کہاں سے؟ بچانے کے لیے امامت تو ہے نہیں، صلاحیت آئے کہاں سے؟ اب سمجھے آپ، اس گھرانے میں جو القاب ہیں وہ فضائل کی حقیقت کی گتھیاں سلجھاتے ہیں۔ زہرا زینب کو پہنچانا ہے مقصد، تو نبوت ہے نہیں، صلاحیت نبوت آئے کہاں سے؟ اب سمجھے، زہرا ہیں جزو نبوت، زینب ہیں ثانی زہرا۔ میں اہل نظر کے لیے پڑھ رہا ہوں، یعنی صلاحیت نبوت ملی ماں کی طرف سے۔ اور اب صلاحیت امامت کہاں سے آئے؟ تو نام ہی ہے زینب، اپنے باپ کی زینت۔ کہیں حسن کہیں شبیر بن گئی زینب، کہیں حسن کہیں شبیر بن گئی زینب، کہیں پہ دین کی تقدیر بن گئی زینب، کہیں حسن کہیں شبیر بن گئی زینب، کہیں پہ دین کی تقدیر بن گئی زینب۔ مگر یزید کے دربار میں خدا کی قسم علی کی بولتی تصویر۔ نعرہ
حیدری یہ ہمارے دلبر زیدی بھائی میرٹھ زیدی فارم سے تشریف لائے ہیں، بڑی خدمتیں ہیں ان کی، مولا انہیں شاد و آباد رکھیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں دلبر بھائی کہ صلاحیت نبوت ملی ماں کی طرف سے اور صلاحیت امامت ملی باپ کی طرف سے۔ اس کی دلیلیں بہت ہیں، مگر صرف ایک دلیل اور گفتگو تمام۔ دیکھیے گا میری طرف پلکیں نہ جھپکیں۔ بازار دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں نبوت یا صلاحیت ہوگی ہاشم بھائی وہاں اختیار ہوگا، مجبوری نہیں ہوگی۔ جہاں امامت یا صلاحیت ہوگی وہاں اختیار ہوگا، مجبوری نہیں ہوگی۔ تو اب بیوی اگر صلاحیت والی ہیں تو اختیار ہونا چاہیے۔ تو ظاہر تو یہ بتاتا ہے کہ ہاتھوں میں رسم اسیری، لیکن اب اختیار دیکھنا ہے، صلاحیتوں کا اختیار۔ عرض کروں گفتگو تمام۔ کوفے کا ٹھساوا بازار، کساوا مجمع، پنجوں کے بل کھڑے ہوئے بدنسب تماشائی، جو قرآن عصمت زہرا کی بے ردایتوں کا تماشا دیکھنے آئے ہیں۔ ایسے میں ابن واحد کا بیٹا نہیں، ابن واحد نہیں، ابن زیاد بولا۔ اگر آنکھیں برس رہی ہیں تو بالکل آپ آنسو برسائیں، مگر میرا دل بڑھانے کے لیے ہاتھوں کو بھی ضرور اٹھا دیجیے گا۔ ایسی بھیڑ میں ابن واحد نہیں، ابن زیاد نہیں، گستاخانہ اور نازیبا کلمات اپنی کالی اور نجس زبان سے جاری کیے۔ سلمان صاحب، سید سجاد کے ہوتے ہوئے زینب کبریٰ کو غیظ آیا، علی کی شیر دل بیٹی علیانہ لہجے میں، فاتحانہ انداز میں ڈپٹ کے بولی، او مر جانا کے پسر، ذرا اپنی زبان روک، میں بولوں گی۔ لہجہ دیکھا، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جانا چاہیے اپنی آقا زادی کے احترام میں۔ یہ وہ بول رہی ہے جس کے بازو بندھے ہیں اور جس کے چاروں طرف نیزہ بردار نیزے چبھانے کے لیے کھڑے ہیں۔ وہ کہہ رہی ہے، او مر جانا کے پسر، اپنی زبان بند کر، میں بولوں گی۔ کچھ غور کیا؟ علی کی بیٹی گڑ گڑائی نہیں، حکم دیا، میں بولوں گی۔ چپ ہو گیا۔ کب بولیے؟ بازاریوں کا شور، کہ ذرا ان بازاریوں سے کہے اپنی زبانیں بند کریں۔ ملعون نے اشارہ کیا، زبانیں بند ہوئیں۔ اب تو گہری خاموشی اور بھیانک سناٹا ہوا۔ تو اسی بھیڑ میں کچھ اونٹ بھی تھے جن کے گلوں میں گھنٹیاں بجی تھی،
ایسے گہرے سناٹے میں جب وہ گردنوں کو ہلاتے تھے تو گھنٹیوں کی ابھرتی ہوئی آوازیں محیط بازار ہوتی تھی. علی کی شیر دل بیٹی نے کہا ہم مر جانا کے پسر ذرا ان اونٹوں سے کہہ کہ اپنی گردنوں کو ساکت کر. ابن زیاد ملعون ہاتھوں کو ملتے ہوئے بولا مگر اے علی کی بیٹی یہ میرے بس میں کہاں، مگر اے علی کی بیٹی یہ میرے بس میں کہاں. زینب کبریٰ نے آواز دی تو اپنی اوقات پہچان، جہاں سے تیرا اختیار ختم ہوتا ہے وہاں سے میرا اختیار شروع. اب مجھے تاریخ کے جاننے والے بتائیں کہ بی بی نے ایک ہلکا سا اشارہ کیا جس اونٹ کی گردن جس پوزیشن میں تھی، یہ حیوانوں پہ حکم چلانا اختیار نہیں ہے تو کیا ہے؟ اب سمجھے زینب مرکز صلاحیت نبوت و امامت ہیں. اللہ اکبر، یہ ہیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. مگر جی چاہتا ہے کہ ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں بی بی ایسا اختیار رکھتے ہوئے سنتے ہیں آپ کی بھتیجی جب بھی کہیں بھیڑ ملتی تھی تو کہتی تھی تم میں کوئی شریف ہو تو گھر جا کے ایک چادر لا دے. بی بی نے کہا یہی تو ماجائے سے کیا ہوا وعدہ تھا، یہی تو میرا امتحان ہے. کربلا حسین نے برپا کر دی، اب گھر گھر کربلا پہنچانا یہ اسیری زینب کا کام ہے. بلند ہو گئی آوازیں، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. یہ جو آپ پٹاخوں کی آوازیں سن رہے ہیں وہ کیا کہوں، جب وہ قیدی لائے گئے تھے تو اسی طرح سے جشن منایا جا رہا تھا. آپ نے غور فرمایا لوگ جشن میں ڈوبے ہوئے تھے. کیوں؟ آل پیغمبر آ رہی ہے، آل رسول. اکثریت کو تو یہ پتا تھا کیسے پڑھوں، زبان میں چھالے پڑتے ہیں. مولانا یہی تو ہے، اکثریت کو یہی تو پتا تھا. باغی آ رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ویسے بھی یہ دن اب غریبی زہرا کے دن ہیں. باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، امت پریشان کر رہی ہے، رونے بھی نہیں دے رہی ہے ٹھیک سے. کہہ رہی ہے یا دن میں رویا کرو یا رات میں رویا کرو. حالانکہ بات بڑی بچکانہ ہے، مگر کبھی کبھی دل کہتا ہے تڑپ کے کہوں
بی بی لکھنؤ آ جائیے، بی بی شہر ازاں آ جائیے، یہاں دن میں روئیے رات میں روئیے، عزادار پلکیں بچھائے ہیں، گھروں کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو مصائب چند لمحے پڑھوں گا انشاءاللہ کہ مال مجلس ذکر حسین غریب ہے اور مصیبت آل محمد ہے۔ تو بس روایت پڑھتا ہوں کیونکہ ایک مومنہ کے 40ویں کی مجلس ہے، تو کوشش یہی ہے کہ کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جو شرمندہ رومال بطول ہو کے جائے۔ سب کے سب بی بی سلام اللہ علیہا کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کر کے جائیں۔ اتنا بڑا مجمع، تقریباً بارگاہ چھلک رہی ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کروں، عزیز و اقربا بھی ہوں گے، مرحومہ کی بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں، مگر آپ کو اسی بارگاہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، کیا مرحومہ کے انتقال کے بعد ان کی کوئی بیٹی آپ کے دروازے پہ آئی اور اس نے کہا کہ میری ماں مر گئی ہے کفن دے دو؟ کہ اللہ نہ کرے کوئی بیٹی اتنی غریب ہو کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے کفن مانگنے جائے تو سکینہ بھی تو بیٹی ہے۔ تڑپ لیے، رو لیے، بلک گئے۔ عام دنوں میں اس طرح مظلوم نینوا پر ہونا یہ تعلق دل کا پتہ دیتا ہے۔ رلانے آتی ہے، علامہ تصور حسین زیدی صاحب کا شعر کہ رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، میں وہ نہیں جو محرم کا انتظار کروں۔ تو حسین کے غم میں رونے کے لیے وقت اور لمحے کی ضرورت نہیں ہے، جانے کب یاد حسین آ جائے تو تڑپ کے رو لیا کیجئے۔ میں ایک روایت سنیے اور مجلس تمام کرتا ہوں۔ بی بی سکینہ کا ذکر آ گیا ہے تو میں انہی کی مصیبت سن لیجئے اور مجلس کو تمام کروں۔ اس مجلس میں ہمارے سامنے اتفاق سے ایسا کوئی بچہ تو بیٹھا نہیں ہے، یہ بچہ ہے بیٹے، یہ بچہ جو آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، یہ والا، یہ چھوٹا ہے نا؟ ہاں ذرا اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ بچے۔ یہ بچہ میں سمجھتا ہوں کہ 8-9 برس کا ہوگا۔ تو اس کے رخسار دیکھیے آپ۔ بیٹھ جاؤ بیٹے، یہ بتائیے اس بچے کے رخسار پیار کے قابل ہیں یا تماچوں کے قابل ہیں؟ آئے 4 برس والی بی بی، آئے شبر کے تماچے، بعض چیزوں کو محسوس کیا کیجئے جو میں کہہ رہا ہوں۔ تجربات اور تجزیات سے کربلا کے پہلو روشن ہوتے ہیں۔ میں بچپن سے سنتا آتا تھا، بی بی کے رخسار پھٹ گئے تو میں سوچتا تھا نہیں بھائی،
مولانا میں سوچتا تھا کیسے پھٹے رخسار، لیکن جب شعور جاگا، جب پڑھا غور کیا تو سمجھ میں آیا کہ رخسار کیسے پھٹے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جیسی دشمنی ہوتی ہے ویسا تماچا ہوتا ہے۔ ارے جب شمر جیسا ملعون ارے سکینہ کو تماچے مارے گا، آئے حسین کی بیٹے، آوازوں کو دبا کے نہ روئیے، چلا کے رو لیجئے۔ مجلس کو تمام کر رہا ہوں سوگوارو۔ بی بی کی ایک غربت جو میں نے مقتل میں پڑھی ہے، یا حضرت عباس آپ کی بھتیجی کی غریبی ہے، آپ کی بارگاہ میں پڑھنا بڑا سخت ہے، لیکن مجلس آپ کی کنیز کی ہے تو اس کے بلندی درجات کے لیے پڑھ رہا ہوں حضرت، قبول کیجئے گا۔ ایک غریبی، صرف ایک غریبی، مجلس تمام۔ کبھی اونٹ کو غور سے دیکھا ہے جب اس پر پالان نہ ہو؟ نہ دیکھا ہو تو میرے کہنے سے ایک بار جا کے دیکھیے گا۔ جب اونٹ پر پالان نہ ہو، اس کی پشت کھلی ہوئی، اونٹ کو جا کے دیکھیے گا۔ ماہرین حیوان کے حیوانات کہتے ہیں کہ حیوانوں میں اکیلا حیوان ہے اونٹ جس کی ریڑھ کی ہڈی بڑی سخت ہوتی ہے، اگر اس پر لکڑی کا پالان بھی رکھ دیا جائے تو کچھ دنوں میں گھس جاتا ہے۔ سن لیا سوگوارو؟ کیوں؟ اصل میں اونٹ جب چلتا ہے تو اس کی ریڑھ کی ہڈی ایک پوزیشن میں نہیں رہتی، کبھی آگے کھسکتی ہے، کبھی پیچھے، کبھی آگے کھسکتی ہے، کبھی پیچھے۔ اب پڑھ دوں روایت۔ 11ویں محرم کو رسیوں سے آیتیں باندھی گئی۔ شمر ملعون نے کہا حسین کی بیٹی بھی تو آئی تھی، زندہ ہے یا مر گئی؟ کہا نہیں زندہ ہے۔ کہاں ہے؟ کہا اسے اس کی پھوپھی کے ساتھ رسی سے باندھ دیا۔ ملعون کہتا ہے اسے لاؤ میرے پاس۔ سکینہ کو پھوپھی سے جدا کیا گیا۔ اب سکینہ سہمی بھی چلی، کبھی جلے ہوئے کرتے کا دامن سنبھالتی ہے، کبھی ننھے ننھے بالوں سے چہرے کو چھپاتی ہے۔ سہمی بھی آگے آئی۔ ملعون نے کہا اسی کو حسین بہت چاہتے تھے۔ کہاں؟ کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اسے تنہا ایک اونٹ پر بٹھا دو۔ ظالموں نے کہا ایسا نہ کر، سنبھل نہ پائے گی، گر جائے گی۔ ملعون کہتا ہے رسیاں لاؤ۔ رسیاں لائی گئی۔ سکینہ کے ہاتھوں میں رسن، سکینہ کے پیروں میں رسن، اونٹ کی برہنہ پوچھ، سکینہ کو منہ کے بال، اونٹ کی پیٹھ پر لٹا کے رسیوں کو اونٹ کے پیروں میں باندھا گیا۔ اب جو اونٹ کو دوڑایا گیا، سکینہ کا سینہ اب سمجھے کرتا بدن سے کیوں چپک گیا تھا۔ ہائے غریبی، واہ مصیبتا، واہ غربتا، واہ حسین، واہ علیہ،
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي حاربت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين علیہ السلام۔ الہی مرحوم و مغفورہ کے درجات کو بلند فرما، ان کے بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، دامادوں کو، عزیز و اقربا کو، سب کو صبر جمیل عطا فرما، ہر شریک مجلس کو زیارت ذریع مظلوم نینوا نصیب فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں منہ دکھانے کے قابل بنا۔ گزارش سورۃ فاتحہ مرحومہ و مغفورہ ریشمہ رضا صاحبہ بنت جناب محمد جعفر جعفری صاحب، محمد عباس جعفری صاحب، حضرات مومنین، یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں جانیے کیا کہ مرحومہ کے گھر کے اوپر نظر مولا کا اہتمام ہے، تمام مومنین سے شرکت کا التماس۔ ٹوٹ گیا عاشور کو جلتے خیموں میں، کیا جانیے کیا کیا چھوٹ گیا، عاشور کو جلتے خیموں میں، کیا جانی کیا کیا چھوٹ گیا، گھبرا کے نکل آئی بانو، گھبرا کے نکل آئی بانو، بے شیر کا جھولا چھوٹ گیا،
نور آنکھوں کا عقبہ لے کے گئے، نور آنکھوں کا عقبہ لے کے گئے، نظروں میں اندھیرا چھوٹ گیا، نظروں میں اندھیرا چھوٹ گیا، یوں لاش اٹھائے مولا نے، برچھی میں کلیجہ چھوٹ گیا، اے فضل حسینی شاعر کا، شبیر سے بڑھ کر کوئی نہیں، مولا کا بھروسہ جب سے کیا، دنیا کا سہارا چھوٹ گیا، کیا رہا خیموں میں شیکی، ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شیکی، ایک اداسی رہ، کیا رہا خیموں میں شیکے، ایک اداسی رہ گئی، صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شیکے، ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شیکے، ایک اداسی رہ گئی، چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار، چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار، اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی، کیا خیموں شیکے، ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شیکے، ایک اداسی رہ گئی، خون دل عباس کا سب بہہ گیا رنی میں، مگر خون دل عباس کا سب گیا رنی، دل میں بس ایک بات زینب کی رضا کی رہ گئی، کیا خیموں میں شیکے، ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شیکے، ایک اداسی رہ گئی، قید خانے میں سکینہ
کو ملا بابا کا سر سکینہ کو ملا بابا کا سر منہ پہ موم داسی مادر اکبر نہ بیٹھی سائے میں اکبر کے بعد مادر اکبر نہ بیٹھی سائے میں اکبر سائے میں آئی تو زندہ لاشی باقی رہ گئی راہ میں شہ کے خدا رہ گئی کیا رہا شہ کے خدا سیر 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 السلام علیکم ابا عبداللہ السلام علیکم ابنا رسول اللہ السلام علیکم ابنا فاطمہ زہرا سید اسرائیل عالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نعرہ حیدری نعرہ صلوات